کیا بات ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی، آج ان کا ذکر خیر ہونا ہے۔ صحابی کہتے کس کو ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف صحابی؟ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی بڑی پیاری اس کی تعریف بیان فرماتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ثم مات علی الاسلام، یعنی جس خوش نصیب نے ایمان کی حالت میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ کچھ کتابوں میں صحبت اختیار کی بھی ہے، دیدار کرنا بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ صحابہ نابینا بھی تھے۔ تو جس صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جس خوش نصیب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان پر ہی ان کا انتقال شریف ہوا، اس خوش نصیب کو صحابی کہتے ہیں۔ اور پھر یاد رہے کہ جو صحابی ہو گیا، اب دنیا میں کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال وہ ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنی حدیثیں، اتنی قرآن پاک کی آیتیں فضائل صحابہ میں ہیں کہ پھر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ بعض صحابہ کو، جی ہاں ناظرین، کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو بظاہر بہت ساری عبادتیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا، کہ نبی پاک پر ایمان لائے اور اس کے بعد جہاد میں شرکت کی اور شہید ہو گئے۔ مگر وہ جو دیدار مصطفیٰ تھا، جو جلوائے جانا تھا، جو لمحہ بھر کی صحبت تھی، اس نے سارے جہان سے گویا افضل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کتنی مشہور حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے نا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے، جس کو بھی فالو کرو گے، پیروی کرو گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ستارے فرمایا، امت کے لیے اسٹارز ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان۔ اور اتنی حدیثیں ہیں، میرے ہاتھ میں ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے، میں چاہوں گا اس کا شروع میں ہی تعارف پیش کر دیتا ہوں۔ اس رسالے کا نام بھی یہی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کمال کا صحابہ ہے، کمال کا یہ رسالہ ہے، اس کو حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے اور واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے آیات قرآنی اور احادیث کے ذریعے صحابہ کے فضائل بیان ہوئے۔ میں ایک دو حدیثیں پہلے اس سے بھی پیش کر دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، یعنی صحابہ کرام، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں یعنی تابعین، اور پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں یعنی تبع تابعین۔ یہ تین جو ادوار ہیں ان کو بہترین دور کہا گیا۔ اچھا، اس کی علماء کرام نے ڈیوریشن بھی بیان کر دی ہے کہ شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق ابجدی صاحب لکھتے ہیں کہ 110 سنہ ہجری میں حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ کا انتقال شریف ہوا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں دنیا سے گئے، تو یعنی 110 سال تک، نبی پاک کی ہجرت کے 110 سال تک یہ صحابہ کا دور ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً 70-80 سال تک یہ تابعین کا دور رہا، اور اس کے بعد تقریباً 50 برس تک تبع تابعین کا، یعنی جنہوں نے تابعین کو دیکھا تھا، یہ ان کا دور رہا۔ تو آل ٹوگیدر تقریباً 220 سنہ ہجری میں یہ تبع تابعین کا دور بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ قرون ثالثہ کہا جاتا ہے، جو بہترین تین دور تھے، تو افضل ترین ادوار جن کو کہا جاتا ہے، یہ 220 سال کے عرصے میں یہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین رہے۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی صحابہ کرام کو دیکھا۔ یعنی صحابہ تو جنتی ہیں، صحابہ کو دیکھنے والے کو بھی یعنی تابعین کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات، یہ صحابہ کرام پوری دنیا میں ٹریول کر کے چلے گئے، تو کئی ایسے صحابہ ہیں جن کے مزارات دنیا کے کئی ملکوں میں ہیں۔ اے ان ملکوں کے عاشقان رسول، تمہیں مبارک ہو کہ اگر آپ کے وطن میں، آپ کے شہر میں، آپ کے کسی قریب جگہ پر کسی صحابی رسول کا مزار ہے، تو ذرا حدیث پاک سنیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جو صحابہ میں سے، میرے صحابہ میں سے جو صحابی جس سرزمین میں فوت ہوگا، قیامت کے دن اس صحابی کو ان کے یعنی وہاں کے مسلمانوں کے لیے نور اور رہنما بنا کر اٹھایا جائے۔ یعنی جس مقام پر صحابی کا وصال ہوا اور مزار ہوگا، وہاں والوں کے لیے وہ صحابی انشاءاللہ رہنما کا کام قیامت کے دن کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ان کی نیکیوں پر ان کو اجر کتنا ملتا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے اصحاب کو برا نہ کہو۔ ہاں، یہ بات بڑی کمال کی، اور کئی ایسی حدیثیں ہیں جس میں صحابہ کرام کو معاذ اللہ جو گالی دے یا صحابہ کرام کے بارے میں برے الفاظ اختیار کرے، اس کے بارے میں کیسی کیسی وعیدیں ہیں۔ مگر اس حدیث میں ذرا سنیے، اسٹارٹ میرے آقا فرما رہے ہیں، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد اور یعنی 1 کلو میں 40 گرام کم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اس مد کے آدھے، یعنی کم و بیش آدھا کلو بھی یہ خرچ کریں
تو یہ زیادہ ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا جو ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے۔ یہ ہیں صحابہ، تو ان کی عزت کتنی دل میں ہونی چاہیے، احترام دل میں کتنا ہونا چاہیے، اور کیا بات ہے صحابہ کرام کی۔ انشاءاللہ آج انہی عظیم ہستیوں کے فضائل بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ وہ فضیلت والے تو تھے مگر لائف کیسی تھی، ان کی زندگی میں نبی پاک سے محبت کیسی تھی، تعظیم رسول کا عالم کیا تھا، پیارے آقا کے ساتھ وفاداری کیسی تھی، جب آپ وہ سنیں گے تو مزید ان سے محبت بڑھ جائے گی۔ راشد بھائی، میں چاہوں گا کہ سٹارٹ ہی میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں کہ یہ جو ایک ماشاءاللہ سلوگن ہے دعوت اسلامی کا، ایک بڑا خوبصورت نعرہ امیر اہل سنت کے دربار سے ہمیں ملا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی؟ اچھا، پھر یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ عشرہ مبشرہ الگ سے صحابہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ یہ وہ 10 صحابہ ہیں کہ جن خوش نصیبوں کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی، تو پھر عشرہ مبشرہ ہے تو باقی صحابہ جنتی کیسے ہو گئے؟ تو تھوڑا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری سعادت مندی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مد و سرائی کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی مدح کرنا یہ سنت الہی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں آپ دیکھیں جا بجا صحابہ کرام کی شانوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، اور ان کی عظمت و شان کا بھی اظہار فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے جو امیر اہل سنت زید لطفہ نے امت مسلمہ کو ایک شاندار نعرہ دیا ہے، جو کہ در حقیقت ایک شاندار عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے، اور جس کی تائید میں قرآن مجید کی متعدد آیات اور سینکڑوں احادیث پیش کی جا سکتی ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگر صحابہ کرام کو دیکھا جائے تو مختلف اعتبارات سے ان کی تقسیم کی جاتی ہے، یعنی ہجرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض انصار صحابہ ہیں، بعض مہاجر صحابہ ہیں۔ اگر اہل بیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض وہ صحابہ ہیں جن کو صرف ایمان کا اور صحبت کا تعلق ہے، اور بعض وہ خصوصی صحابہ ہیں کہ جن کو ایمان اور صحبت کے ساتھ ساتھ خاندان مصطفیٰ کا فرد ہونے کی حیثیت سے اہل بیت ہونے میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی تقسیمات کی جاتی ہیں۔ غزوہ بدر میں جن صحابہ نے شرکت کی، بعض بدری صحابہ ہیں، بعض غیر بدری صحابہ ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بیان فرمایا، اور ان کی 2 اقسام فرمائیں کہ بعض وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، اور بعض صحابہ کرام وہ ہیں کہ مکہ فتح ہونے کے بعد وہ ایمان لائے اور انہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا اور راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا۔ دونوں کا ذکر فرمایا، اور جو پہلے والے ہیں یعنی فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لا کر یہ نیکیاں کرنے والے ہیں، ان صحابہ کی عظمت کو اور افضلیت کو بیان فرمایا۔ لیکن اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں سے، یعنی صحابہ کی 2 ہی قسمیں بنیں گی، فتح مکہ سے پہلے والے یا فتح مکہ کے بعد والے، دونوں کا ذکر فرما کر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نوید سنا دی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ آیت مبارکہ میں دیکھا جائے تو وعدہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کب لایا جاتا ہے، یہ تقریباً ہر زبانوں میں یہ اصول ہوتا ہے، ہر زبان میں یہ اصول ہوتا ہے کہ جو کام ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو مینشن کیا جاتا ہے، یعنی یہ کام ایسا نہیں ہے کہ آئندہ ہوگا یا اس پر کوئی کیلو کال کرے یا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نوید سنا دی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سارے صحابہ سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اب یہ حسنہ کیا ہے؟ اصل اس کی تفسیر ہے، اس کی تفسیر کے تحت ہی پھر یہ ساری باتیں بالکل واضح ہو جائیں گی۔ قرآن مجید برہان رشید میں جو عربی کے کلمات ہیں تو ان کو سمجھنا کس انداز میں ہے، قرآن کی دیگر آیات کو دیکھنا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھنا ہے، پھر صحابہ کرام کے اقوال سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اور پھر آگے مفسرین کرام نے انہی تمام شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کے الفاظ کی تشریح کی ہے۔ حسنہ کا لفظی معنی دیکھا جائے تو عربی زبان میں حسنہ کا معنی ہوتا ہے بھلائی، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ بھلائی فرمائی، یہ کون سی بھلائی ہے؟ تو اگر صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج تک کے مفسرین کو دیکھیں تو تمام مفسرین نے اس آیت مبارکہ میں حسنہ سے مراد جنت ہی لی ہے، یعنی سر فہرست دیکھا جائے صحابہ کرام میں جو اہل بیت کے بھی ایک فرد ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو قرآن کے علم کی اور قرآن کی تفسیر اور تشریح کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں دعا دے کر ان کو بشارت بھی عطا فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس جو سلطان المفسرین ہیں، آپ نے بھی اس آیت مبارکہ میں حسنہ کی تفسیر جنت سے کی۔ پھر آپ کے شاگرد ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تابعی بزرگ ہیں، اور تقریباً 30 مرتبہ قرآن مجید برہان رشید
حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے پڑھا ہے، یعنی اتنا قرآن سیکھا اور تفسیر کے ساتھ پڑھا مفسر قرآن حضرت ابن عباس سے۔ امام مجاہد نے بھی اس کی تشریح یہی کی کہ یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں، امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں، علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر طبری میں، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب معالم التنزیل جس کو تفسیر بغوی کہا جاتا ہے اس میں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در منصور میں، اور علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر خازن میں، اور بھی کئی کتب کے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ نام ہیں، وہ کتابیں ہیں کہ جو تفسیر کے اور قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے سند اور حجت سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر جلالین جس کا انداز یہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ درست قول تفسیر کا ذکر کیا جاتا ہے، جو درس نامی کے سلیبس میں بھی پڑھایا جاتا ہے، وہاں بھی الحسنہ کی ایک ہی لفظ میں تشریح اور تفسیر کی گئی ہے۔ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ الجنہ۔ تو ان تمام تر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان جو آپ کا شاندار حاشیہ ہے اس میں اس آیت مبارکہ کے تحت ذکر کیا کہ حسنہ سے مراد جنت، اور صحابہ کرام کا، تمام صحابہ کا جنتی ہونا بالکل یقینی ہے۔ اور علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے مسلمانوں کے امام ہیں، آپ نے شرح عقائد نسویہ کی ایک شرح لکھی ہے النبراس، بڑی مشہور شرح ہے، اس میں اس آیت مبارکہ کا آپ نے حوالہ پیش کیا صحابہ کی عظمت کے حوالے سے، اور فرمایا کہ صحابہ کرام کے جنتی ہونے کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ، سورہ حدید کی یہ آیت مبارکہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ بشارت قطعیہ ہے، یعنی قطعی اور یقینی بشارت ہے کہ ان کو جنت عطا کر دی گئی، ان سے جنت کا وعدہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا، جس کو انگلش میں اگر بیان کیا جائے تو مفتی عبدالنبی حمیدی دامت برکاتہم العالیہ نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے الفاظ کچھ یوں بنیں گے کہ اینڈ اللہ ہیز پرومسڈ پیراڈائز ٹو آل آف دیم۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اگر اشعار کو بھی دیکھا جائے تو سلام رضا میں ایک شعر ہے جو اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے کہ پیش فتح پس مومنی، پیش فتح پس فتح سب، یعنی وہ مسلمان جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، حضور کے صحابی بنے، یا پس فتح یعنی فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، سارے ہی جنتی ہیں، سارے ہی اہل خیر اور عدالت ہیں۔ فرمایا مومنی پیش فتح پس فتح سب، اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اور امیر علیہ سنت کی فراست دیکھیں اور آپ کی فصاحت و بلاغت کا ایک انداز دیکھیں کہ پورے سمندر کو، اس بحث کو آپ نے ایک نعرے میں جمع فرما دیا۔ اور قرآن مجید برہان رشید کے اگر کلمات دیکھیں اور اس مبارک نعرے کو دیکھیں تو ایک ایک لفظ کی تائید ملتی ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کا ذکر کیا تو اس کلام میں روح سخن صحابہ کی طرف متوجہ ہے کہ یہ صحابہ سے فرمایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح حسنہ کا معنی جو میں نے بیان کیا تفسیر کے مطابق کئی حوالوں کے ساتھ کہ اس سے مراد جنت ہے۔ اور عربی زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے، اردو میں ہم کسی چیز کے کل کو بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تمام، سب یا ہر، انگلش میں آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس مقام پر کلن کا لفظ آیا ہے، تو کل کو دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہر بنے گا، اور یہ روح سخن یعنی گفتگو صحابہ کے بارے میں ہے تو ہر صحابی ہو گیا، اور حسنہ کا معنی جنت ہے، تو اب وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا خلاصہ اور اس سے ملنے والا سبق اور درس امت کو یہی ملتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنت، ہر صحابی واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صحابی نبی جنتی جنتی۔ سنیں گے اس کلام